الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم صل على محمد وآل محمد. سارے حضرات مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للمشرکین. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنيس الغريبين رحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر الصلوات. سامعین محترم، حاضرین مجلس، موالیان حیدر کرار، عزاداران آل محمد، سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا تھا القرآن مع علی وعلی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. فإنہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. فرمایا قرآن اور علی کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. یہ معیت اور یہ ساتھ زندگانی ہے، دنیا تک نہیں. اس دنیا میں بھی قرآن اور علی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. قیامت کے دن بھی قرآن اور علی ایک دوسرے سے جدا نہیں. حتی یردا علی الحوض. فرمایا میں حوض کوثر پر موجود ہوں گا. قرآن اور علی اکٹھے بروز قیامت حوض کوثر پر میں محمد سے عامل ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میرے محترم سامعین، سوال یہ ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں قرآن علی کے ساتھ ہونے کا معنی یہ ہے
مولا علی جو کرتے ہیں اللہ اسے قرآن بنا دیتا ہے۔ کردار علی کا نام قرآن، افکار علی کا نام قرآن، اور علی قرآن کے ساتھ ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے جو کچھ قرآن کہتا ہے علی مولا اس پر عمل کرتا ہے۔ میرے محترم سامعین، ممکن ہے کہ پورے قرآن پر عمل کرنے والا کوئی مل جائے، امکان کا دائرہ بڑا وسیع ہوتا ہے۔ ابو علی سینا نے کہا تھا کہ کل ما قرع سمعک فذرہ فی بقعۃ الامکان، جو بات تمہاری سماعتوں سے ٹکرائے اس کا انکار نہ کرو، اس کو امکان کے خانے میں رکھ دو۔ بہت ساری چیزیں جو 50-100 سال پہلے ناممکن نظر آتی تھیں آج ممکن ہو گئی۔ تو قیامت تک کا زمانہ پڑا ہے، ممکن ہے کوئی ایسا انسان پیدا ہو جائے جو پورے قرآن پر عمل کرنے والا ہو۔ لیکن میرے محترم سامعین، بڑی ذمہ داری سے عرض کرنے لگا ہوں، پورے قرآن مجید میں ایک آیت مجیدہ ایسی ہے، ایک حکم خداوندی ایسا ہے جس پر کسی نے عمل نہیں کیا سوائے علی ابن ابی طالب۔ پورے قرآن میں ایک حکم خداوندی ایسا ہے اور ایک آیت خداوندی ایسی ہے جس پر جناب امیر المومنین کے سوا کسی نے عمل نہیں کیا۔ وہ آیت سورہ مبارکہ مجادلہ 28واں پارہ ہے، سورہ مجادلہ ہے، آیت نمبر 12۔ توجہ ہے نا صاحبہ؟ یہ آیت جو آیت مناجات یا آیت نجوہ کے نام سے معروف ہے، ارشاد رب العزت ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول سے نجوہ کرنا چاہو، سرگوشی کرنا چاہو، کان میں راز کی کوئی بات کرنا چاہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اس سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دے کے آؤ۔ ذالک خیر لکم واطہر، یہ حکم تمہارے لیے بہتر ہے اور اس حکم میں تمہارے دلوں کی طہارت کا سامان موجود ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مجادلہ کی 12ویں آیت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ واحد حکم ایسا ہے جس پر صرف مولا علی علیہ السلام نے عمل کیا۔ توجہ فرمائیے گا، اور مولا امیر المومنین فرمایا کرتے تھے ان فی القرآن لآیۃ ما عمل بها احد من قبلی ولا یعمل بها احد من بعدی۔ مولا فرماتے تھے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جس آیت پر نہ مجھ سے پہلے کسی نے عمل کیا نہ میرے بعد کوئی عمل کرے گا۔ نہ مجھ سے پہلے کسی نے عمل کیا نہ میرے بعد کوئی عمل کرے گا۔ اور اگلا جملہ جناب امیر کا سنیے، وہ بڑا خوبصورت ہے۔ جناب امیر المومنین فرمایا کرتے تھے بی خفف اللہ عن ہذہ الامہ، حضرت فرماتے ہیں اگر میں علی بھی اس آیت پہ عمل نہ کرتا امت پیغمبر پہ عذاب نازل ہو جاتا، میری وجہ سے اللہ نے امت سے عذاب کو ہٹا لیا۔ توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے، میری وجہ سے اللہ نے تخفیف کر دی، امت سے عذاب کو ہٹا لیا۔ اور مشکل کشائی کسے کہتے ہو؟ امیر المومنین کی ذات وہ ذات ہے جو دنیا میں بھی عذاب سے بچاتی ہے اور جس کی ولایت کا اقرار آخرت میں بھی عذاب سے بچائے۔ شیعہ سنی مفسرین نے، فخر رازی جیسے متعصب نے بھی اس آیہ نجوہ کے شان نزول میں یہ بات لکھی کہ اللہ رب العزت نے یہ حکم کیوں بھیجا اور ضرورت کیوں پیش آئی۔ اصحاب پیغمبر جب سرکار دو عالم کی محفل میں تشریف فرما ہوتے تھے تو کچھ لوگ
جو اشراف شمار ہوتے تھے نام و نسب کے لحاظ سے یا مال دنیا کے لحاظ سے، وہ کوشش کرتے تھے کہ پہلوے رسالت میں بیٹھے۔ اچھا یہ جو اشراف تھے وہ تو جرت کر کے بیٹھ جاتے تھے، لیکن جو مستضعف طبقہ تھا، فقراء کا طبقہ تھا، انہیں تو موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ نفس الرحمن فی فضائل سلمان کتاب ہے جس میں یہ روایت موجود ہے کہ جناب سلیمان محمدی پہلوے رسالت میں تشریف فرما تھے، 350 سال یا دوسری روایت کے مطابق 400 سال عمر مبارک تھی جناب سلمان۔ پہلوے رسالت میں بیٹھے تھے، ایک صحابی آیا اور جناب سلمان کو کندھے سے پکڑ کے دور کر دیا اور خود پہلوے رسالت میں بیٹھ۔ سرکار دو عالم کو یہ حرکت ناگوار گزری۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، او میرے ساتھیو صحابیو، یاد رکھو جس طرح سلمان سے آسمان والے محبت کرتے ہیں، اسی طرح زمین والے بھی اگر محبت کرتے اللہ جہنم پیدا ہی نہ کرتے۔ اور سلمان کی عظمت کے لیے یہ جملہ کافی ہے۔ سرکار فرماتے تھے، ان اللہ امرنی بحب اربعہ، اللہ نے 4 بندوں سے محبت کرنے کا مجھے حکم دیا، علی سے، ابو ذر سے، مقداد سے، سلمان سے۔ اور امام صادق علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، السلمان بحر لا ينفد وکنز لا ينزف۔ میرے مولا صادق فرماتے تھے، سلمان علم و معرفت کا وہ سمندر ہے جو کبھی خشک نہیں ہو سکتا، اور سلمان علم و معرفت کا وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ وجہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ لوگ طرح طرح سے بہانے سے اٹھتے اور سرکار دو عالم کے کان میں آ کے بات کرنے کی کوشش کرتے۔ کوئی کہتا یا رسول اللہ میری بات سنیں، کوئی کہتا یا رسول اللہ میری بات سنیں۔ سرکار دو عالم کو اس عمل سے اذیت ہوتی تھی، اور اذیت کے سبب 2 تھے۔ اچھا، لوگوں کا مقصد کوئی کام کی بات نہیں ہوتی تھی، صرف مقصد اپنی چدراہٹ اور اپنی شخصیت کا اظہار۔ اچھا دیکھیے، یہاں ایک محفل لگی ہو جی، کوئی ایک شخصیت تشریف فرما ہو، دنیاوی اعتبار سے کوئی ضلع ناظم بیٹھا ہو، کوئی وزیر مشیر بیٹھا ہو، اور دینی اعتبار سے کوئی مرجع عالی قدر بیٹھا ہو، کوئی فقیہ وقت بیٹھا ہو، ایک آدمی اٹھ کے آتا ہے اور اس شخصیت کے کان میں بات کرتا ہے تو سارا مجمع یہ سمجھے گا کہ یہ ان کا کوئی خاص آدمی ایسی ہے یہ۔ اچھا، لوگوں یہ وہ باتیں ہیں جو مفسرین نے لکھی، اپنی شخصیت کا اظہار مقصود تھا اور مطلوب تھا۔ سرکار کو اس عمل سے اذیت ہوتی تھی، اور اذیت کے سبب 2 تھے۔ ایک تو سرگوشی، بھری محفل میں سرگوشی آداب محفل کے خلاف۔ سرکار دو عالم کا فرمان ہے، کسی محفل میں 3 آدمی بیٹھے ہوں، 2 کو آپس میں سرگوشی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ جو تیسرا بندہ ہے وہ بدگمان ہوگا، پتہ نہیں نہ جانے مجھ سے چھپا کے آپس میں یہ کون سی بات کر۔ ایک تو اذیت کا سبب یہ تھا کہ آداب محفل کے خلاف تھی بات۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ سرکار دو عالم کے قیمتی اوقات ضائع کرتے تھے، لوگ وقت ضائع کرتے تھے، تضیع اوقات ہوتی تھی، اور فقراء کو پھر موقع ہی نہیں ملتا تھا سرکار سے گفتگو کرنے کا، بات کرنے کا۔ سرکار اس انتظار میں تھے، اللہ رب العزت نے آیت نجوہ کو نازل فرمایا۔ ارشاد رب العزت ہوا ہے، صاحبان ایمان آج کے بعد جو میرے رسول کے ساتھ نجوہ اور سرگوشی کرنا چاہے گا وہ پہلے صدقہ دے کے آئے، پھر آ کے نجوہ کے شرف کو حاصل کرے۔ خدا جانتا ہے اس الہی ٹیکس لگ جانے کے بعد کوئی نہ تھا امیر المومنین کے سوا جو صدقہ دے کے آتا، پیغمبر سے نجوہ کے شرف کو حاصل کرے۔ آیت اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ توجہ ہوگی صاحب،
یقین فرمائیے آیت نجوہ کے نزول کے بعد فخر رازی نے تفسیر کبیر میں اعتراف کیا کہ یہ قرآن مجید کی وہ واحد آیت ہے جس پہ سوائے امیر المومنین کے کسی نے عمل نہیں کیا۔ ماشاءاللہ بہت سارے طلباء چہرے مجھے علماء نظر آ رہے ہیں، بزرگان بیٹھے ہیں۔ اچھا، جو عربی دان ہے نا، کبھی وہ لطف لیں تفسیر کبیر کو پڑھنے کا، تفسیر فخر رازی کو، بسم اللہ۔ اچھا، امام المشققین ہے، بال کی کھال اتارتا ہے، ایسی ایسی شکیں نکالتا ہے، اور بالخصوص سارا زور علمی صرف کر دیتا ہے ان آیات پر کہ جو آیات عظمت محمد کو بیان کرتی ہیں، اور فخر رازی زور لگاتا ہے کہ آل محمد کی عظمت ثابت نہ ہونے پائے۔ ہاں، میں عرض کرتا ہوں، فخر رازی کی تفسیر کے بارے کسی اہل علم نے کہا تھا کہ تفسیر کبیر میں سب کچھ مل جاتا ہے سوائے تفسیر کے۔ جی، تفسیر فخر رازی میں سب کچھ مل جاتا ہے سوائے تفسیر کے۔ فخر رازی نے یہ اعتراف کرنے کے بعد، یہ قرآن کی واحد آیت ہے جس پہ مولا امیر المومنین نے عمل کیا، اس کے بعد لکھتا ہے کہ امیر المومنین کا عمل کرنا مولا علی کے لیے کوئی شرف نہیں، اور کسی اور کا عمل نہ کرنا ان کے لیے کوئی تان کی بات نہیں۔ توجہ فرمائیے آپ۔ دوسرا قدم اٹھاتا ہے، کہتا ہے کہ مولا علی نے عمل کر کے اچھا نہیں کیا، جنہوں نے عمل نہیں کیا انہوں نے اچھا کیا۔ یہ تفسیر کبیر میں یہ موجود۔ کیوں؟ کہتا ہے اس لیے کہ مولا علی نے اس آیت پہ عمل کر کے غریبوں کا بھی دل دکھایا ہے، امیروں کا بھی دل دکھایا۔ وہ کیوں دل دکھایا ہے؟ کہنے لگا کہ غرباء اور فقراء جو تھے ان کے پاس صدقہ دینے کو تھا ہی کچھ نہیں، اور مولا علی ہر روز صدقہ دے کے آتے تھے، پیغمبر کے نجوہ کے شرف کو حاصل کرتے تھے، تو غریبوں کا دل دکھا۔ امیروں کا دل کیوں دکھا؟ اس لیے کہ مولا علی نے سب سے پہلے صدقہ دے کے اس آیت پہ عمل کر لیا، 10 دن کے بعد آیت ہی منسوخ ہو گئی، لوگوں کو عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے۔ حالانکہ یہ سوائے تعصب کے اگر تعصب کے عینک اتار دیتا تو پھر یہ بات نہ کرتا۔ اس حکم میں سب سے بڑا فائدہ ہی فقراء اور غرباء کا تھا۔ اگر سارے غنی اس آیت پہ عمل کرتے تو وہ صدقہ غرباء اور فقراء کی جیب میں جانا تھا، ان کے رزق کی تامین تھی رب العزت۔ لیکن کیا کیا جائے، کسی غنی نے عمل نہیں کیا، کسی پیسے والے نے اس آیت پہ۔ اور میرے محترم سامعین، فخر رازی سے کوئی پوچھے 10 دن عمل کے لیے تھوڑے نہیں، 10 دن تک یہ حکم خدا رہا، اور لوگ سوچتے ہی رہ گئے کہ عمل کریں یا نہ کریں۔ یقین فرمائیے، صاحب فرائض السمتین نے بھی لکھا کہ آیت نجوہ کے نازل ہونے کے بعد شمع رسالت تنہا ہوتی تھی، پروانے غائب تھے۔ لوگوں سے بات کرنا لوگوں نے پیغمبر سے چھوڑ دی، صرف اس لیے کہ صدقہ دینا پڑتا، اور خدا کی قسم صرف امیر المومنین کی ذات تھی۔ آیت نجوہ کے نازل ہونے کے بعد 10 دن تک یہ حکم خدا رہا۔ کتنے دن تک؟ 10 دن تک یہ حکم خدا رہا، اور ان 10 دنوں میں صرف امیر المومنین کی ذات تھی جو ہر روز صدقہ دے کے آتے اور پیغمبر کے ساتھ نجوہ کے شرف کو حاصل کرتے۔ یہ آیت تھا امتحان، یہ آیت تھی آزمائش۔ 10 دن کے بعد رب العزت نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، آیت ناسخ آ گئی، اور سورہ مبارکہ مجادلہ کی 13ویں آیت وہ ناسخ ہے اسی آیت کی، جس میں رب العزت نے حب دنیا رکھنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس حکم کو اٹھا دیا، اور ارشاد ہوا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات۔ صاحبان ایمان، کیا تم ڈر گئے تھے اس بات سے کہ رسول اللہ کے ساتھ نجوہ کرنے سے پہلے صدقہ دینا پڑتا ہے؟ فرمایا جاؤ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہی وجہ تھی جو جناب امیر فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے بھی کسی نے عمل نہیں کیا،
اور میرے بعد بھی کوئی عمل نہیں کرے گا۔ جناب امیر سے پہلے کسی نے عمل نہیں کیا، یہ بات تو بڑی واضح ہے، یہ ایک آیت نجوہ کی بات نہیں۔ خدا کی قسم کوئی حکم خدا و رسول ایسا نہیں جس پر سب سے پہلے مولا علی نے لبیک نہ کہی۔ کوئی حکم خدا و رسول ایسا نہیں جس پر سب سے پہلے مولا امیر نے لبیک۔ اچھا ہمارے لیے بھی ایک محاسبے کی منزل تو ہے نا کہ اپنے نفس کا ہم بھی محاسبہ کریں۔ امیر المومنین نے ہر حکم خدا پہ سب سے پہلے عمل کیا، ہر حکم رسول پہ سب سے پہلے لبیک کہی۔ ہم اپنا بھی کبھی محاسبہ کریں کہ کتنے احکام ہیں قرآن مجید میں، ہم کتنے احکام خدا پہ لبیک کہتے ہیں، اور ہم کتنے فرامین پیغمبر پہ لبیک کہتے ہیں۔ علی مولا تو کرتے تھے، علی والے بھی کرتے ہیں یا نہیں، ضرورت اس امر کی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ اور جناب اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی۔ اور جناب امیر علیہ السلام کے بعد بھی کسی نے عمل نہیں کیا، وہ اس لیے کہ 10 دن تک یہ حکم خدا رہا، 10 دن کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی، یہ حکم منسوخ ہو گیا اور آیت ناسخہ۔ اب آئیے میں اگلی منزل کی طرف لے چلوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ یہ ساری دنیا سرخ بالوں والے اونٹوں سے بھر جاتی اور ساری دنیا مجھے دے دی جاتی۔ یہ بات مجھے اتنی پسند نہیں تھی جتنی یہ بات مجھے محبوب تھی کہ اللہ نے جو 3 فضیلتیں مولا علی کو عطا فرمائی ہیں، کوئی ایک ان میں سے مجھے مل جاتی۔ روایت میں سرخ بالوں والے اونٹوں کا ذکر ہے، میرے سامنے روایات ہیں، اس میں پھر وقت لگ جائے گا۔ یقین فرمائیے کہ عرب میں بڑے قیمتی اونٹ شمار ہوتے تھے، تو میں ان روایات کے پیش نظر یہ کہا کرتا ہوں کہ آج کے زمانے میں یہ لیٹسٹ ماڈل گاڑیاں، یہ لینڈ کروزر ہے اور یہ MBW ہے، شاید ان کی وہ حیثیت نہ ہو جو اس زمانے میں سرخ بالوں والے اونٹوں کی تھی۔ ابن عمر کہتے تھے کہ ساری دنیا بھر جاتی اور ساری دنیا مجھے دے دی جاتی، یہ بات مجھے اتنی پسند نہیں تھی جتنی مجھے یہ بات پسند تھی کہ کوئی ایک فضیلت مجھے مل جاتی جو اللہ نے 3 علی کو عطا فرمائی۔ آپ صلوات پڑھیں اور میں وہ فضیلتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ پہلی فضیلت جو سوائے امیر المومنین کے کسی کے حصے میں نہیں آئی، تزویجہ بفاطمہ تھا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ سرکار دو عالم نے جو عقد پڑا ہے نا صدیقہ کبریٰ کا حضرت امیر المومنین کے ساتھ، اور زوجیت امیر المومنین میں بنت پیمبر کا آنا، یہ وہ شرف تھا جو سوائے امیر المومنین کے کسی کو حاصل نہیں، ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ اس لیے کہ خود سرکار دو عالم نے فرمایا تھا، لولا علی لما کان لفاطمہ کفو علی وجہ الارض، اگر علی نہ ہوتے روئے زمین پہ فاطمہ کا کوئی ہم سر نہیں تھا۔ عظمت سیدہ محسوس کیا، کیا فرمایا پیغمبر نے؟ اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کی برابری کرنے والا کوئی نہیں تھا، فاطمہ کی ہمسری کرنے والا کوئی نہیں تھا، فاطمہ کا کفو کوئی نہیں تھا۔ یہ وہ شرف ہے جو سوائے جناب امیر کے کسی کو حاصل نہیں ہو۔ اور توجہ فرمائیے گا میرے محترم، بہت سارے لوگ آئے تھے رشتہ مانگنے کے لیے، بہت سارے لوگ آئے تھے خواستگاری کرنے کے لیے، اور خدا کی قسم جب بھی کوئی آتا تھا نا صدیقہ طاہرہ کی خواستگاری کے لیے، سرکار دو عالم یہی فرماتے تھے، امر
इला रब्बिहा, फातिमा का मामला अल्लाह के हाथ, फातिमा का मामला अल्लाह के हाथ में। अब्दुर्रहमान इब्न औफ आया सरकार दो आलम की खिदमत में, अर्ज करता या रसूल अल्लाह, मैं तारीख़ अरब का कसीर तरीन हक महर देने के लिए तैयार हूँ, आप फातिमा की शादी मुझसे कर दें। या रसूल अल्लाह, 10,000 दीनार और 100 ऊंट मिस्र के रेशमी कीमती कपड़ों से लदा हुआ फातिमा का हक महर देने के लिए तैयार हूँ, अब फातिमा का हक तो मुझसे फरमा दें। जब इब्ने औफ ने ये बात की ना, पैगंबर के सामने छोटी छोटी कंकरियां पड़ी थी, मिट्टी पड़ी थी, पैगंबर ने मुट्ठी भर के इब्ने औफ के मुंह पे मारी और फरमाया मुझे दुनियादार समझता है, अमरुहा इला रब्बिहा, फातिमा का मामला अल्लाह के हाथ। तो मुझे दुनियादार समझता है, फातिमा का मामला तो अल्लाह के हाथ है। फातिमा का अक़्द वहीं होगा जहां खुदा चाहेगा, और खुदा जानता है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन जब अक़्द पढ़ा गया ना, मैं अर्ज़ करता हूँ लेकिन ये रिवायत सुन लीजिए, सिद्दीक़ा तहरा का हाथ हज़रत अमीर के हाथ में दिया और पाक पैगंबर ने फरमाया था या अली इन्नल्लाह ज़व्वजका फातिमा, ऐ अली मैंने नहीं अल्लाह ने तेरी तज़वीज फातिमा से फरमाई। अली मैंने नहीं अल्लाह ने तेरी तज़वीज फातिमा से फरमाई है। वजअला सिदाक़हल अर्ज़ा, और या अली अल्लाह ने सारी जमीन को मेरी बेटी फातिमा का हक महर बनाया है, सारी जमीन को मेरी बेटी ज़हरा का हक महर करार दिया। या अली मम मशा अलैहा मुबग़िज़न लक वलहा मशा हरामा, ऐ अली जो शख्स भी इस जमीन पे चले इस हाल में कि तुझसे भी बुग़्ज़ रखता हो, मेरी ज़हरा से भी बुग़्ज़ रखता हो, उसका जमीन पे चलना फ़ेल हराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाह या रसूल अल्लाह या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद या अली मम मशा अलैहा मुबग़िज़न लक वलहा मशा हरामा, ऐ अली जो शख्स भी ये ज़मीन पे चले इस हाल में कि तुझसे भी बुग़्ज़ रखता हो, मेरी ज़हरा से भी बुग़्ज़ रखता हो, उसका ज़मीन पे चलना फ़ेल हराम। और खुदा जानता है मैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले जी। किसी शायर का वो क्या खूबसूरत कलाम था मुझे नहीं पता, लेकिन एक वो मिसरा जो कौम शिया के बच्चे बच्चे को याद, बेहुब्बे अहले बैत इबादत हराम, इबादत हराम। जी बेहुब्बे अहले बैत जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तवज्जो फरमाइएगा, मैं उलमा से माजरत के साथ और तलबा से माजरत के साथ एक हदीस पढ़ने लगो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की। अच्छा, बेहुब्बे अहले बैत इबादत क्यों हराम है? यानी नमाज पढ़ता है फ़ेल हराम है, नमाज पढ़े फ़ेल हराम, ज़कात दे फ़ेल हराम, हज करे फ़ेल हराम, कुरान पढ़े फ़ेल हराम। कुछ होती हैं इबादात के सही होने की शराइत, कुछ होती हैं इबादात के कबूल होने की शराइत।
عبادت کا صحیح ہونا اور ہے، قبول ہونا اور ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں نہیں فرما؟ ضروری نہیں ہر صحیح قبول ہو۔ عبادات کی قبولیت کی ایک ہی شرط ہے، اقرار ولایت محمد و آل محمد۔ مجھ جیسا جاہل انسان بھی اس شرط کے اس بات کے لیے 15-20 احادیث تو پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں کسی اور منزل تک جانا ہے۔ ولایت اہل بیت، محبت محمد و آل محمد اور ولایت کا اقرار قبولیت اعمال کی شرط۔ اچھا، یہ آپ نے واہ واہ بھی کر دی، اس جملے پہ غور کیا آپ نے؟ اعمال کا نعم البدل نہیں ہے، قبولیت اعمال کی شرط ہے۔ اللہم صلی اللہ، سارے حضرات صلوات پڑھی۔ توجہ ہے، محبت و ولایت اہل بیت کا اقرار یہ اعمال قبول کروانے کی شرط ہے، اعمال چھڑوانے کے لیے نہیں، اعمال ترک کروانے کے لیے، یہ قبول کروانے کی شرط۔ لیکن کچھ ہوتے ہیں عبادات کے صحیح ہونے کے شرائط، نماز کے صحیح ہونے کی شرائط، بدن پاک ہو، لباس پاک ہو، جگہ پاک ہو، قبلہ رخ ہو، بہت ساری شرائط جو توضیح المسائل والرسالہ عملیہ میں موجود ہے۔ لیکن تمام اعمال، تمام واجبات میں ایک شرط اور بھی ہے کہ جس جگہ پر وہ عبادت کی جا رہی ہو وہ جگہ مباح ہو۔ ٹھیک ہے، وہ جگہ کیا ہونی چاہیے؟ مباح ہونی چاہیے۔ مباح کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ جگہ غصبی نہ ہو، وہ جگہ غصبی نہ ہو۔ آپ کسی کے گھر میں زبردستی گھس کے کسی کی ملک میں زبردستی داخل ہو کے نماز پڑھیں، باطل ہے۔ جب جگہ کا مالک راضی نہیں تو فقہا کیا فرماتے ہیں، شریعت کیا کہتی ہے؟ نماز باطل، اعمال باطل، عبادات باطل۔ توجہ فرما رہے ہو؟ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ یہ ساری زمین ملک ہے میری بیٹی فاطمہ زہرا کی، ساری زمین ملک ہے صدیقہ طاہرہ کی، عبادت اسی کی قبول ہوگی جس پہ فاطمہ راضی ہو۔ اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ حدیث میری نگاہ سے گزری، صدیقہ طاہرہ فرماتی ہیں میں اپنے شیعوں کے لیے اور اپنے محبوں کے لیے زمین میں تصرف کی اجازت دیتی ہوں، میرے شیعہ جیسے چاہیں زمین میں تصرف کریں۔ عبادت اسی کی جس پہ زہرا راضی ہو جائے۔ اور اب تائید میں حدیث پیغمبر جو متفق علیہ حدیث، اسی لیے سرکار نے فرمایا تھا ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضاہا، اللہ اس پہ غضبناک ہے جس پہ زہرا غضبناک ہے، اللہ اس سے راضی ہے جس سے فاطمہ راضی۔ اللہ صلی علی محمد، جس سے فاطمہ راضی ہے اللہ اس سے راضی، اور جس پہ میری بیٹی زہرا غضبناک ہے اللہ اس پہ۔ اب امام صادق علیہ السلام کا جملہ پڑھنے لگا ہوں، اسی لیے تو مولا نے فرمایا تھا کہ ہمارا مخالف اور ہمارا دشمن صلی ام زنا ساما ام سارقا فلہ سواؤن، جو اہل بیت کا دشمن ہے نماز پڑھے یا زنا کرے، روزے رکھے یا ڈاکے مارے، برابر ہے۔ اس لیے کہ جب دل ہی محبت و ولایت کے نور سے خالی ہے تو عبادات کا فائدہ کیا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کو۔ تزویجہ بفاطمہ تا، جی۔ اور جب آئے نا حضرت امیر المومنین بارگاہ رسالت میں صدیقہ طاہرہ کی خواستگاری کے لیے، خدا جانتا ہے پیغمبر کا چہرہ کھل اٹھا تھا، استقبال کیا سرکار دو عالم۔ اور میں یہ ابھی بھی شادیوں کا ایک سیزن جا رہا ہے، اور محرم سفر کے بعد تو پھر یوں محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پھر قیامت آ جائے گی، شادی کا موقع ملے گا یا نہیں، تو شادیاں ہی شادیاں، شادیاں ہی شادیاں۔
جی اچھا، تو میں نے یہ جو شادی کے دعوت نامے ہوتے ہیں نا، کارڈ چھپتے ہیں شادی کے، کئی دعوت ناموں پہ ایک جملہ لکھا ہوا میں نے دیکھا کہ جوڑے عرشوں پر بنتے، لکھا ہوتا ہے نا۔ اچھا لکھا بھی ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ بات بڑی عام ہے، یہ لوگ کہتے ہیں جوڑے عرشوں پہ بنتے، نہ کوئی فرمان خدا ہے نہ کوئی فرمان رسول، یہ اپنا بنایا ہوا ایک جملہ ہے۔ اور یقین فرمائیے کوئی جوڑے عرشوں پہ نہیں بنتے، سارے زمین پہ بنتے ہیں۔ جوڑے بناتے بھی ہم ہیں، توڑتے بھی ہم ہیں۔ میری دلیل یہ ہے کہ اگر سارے جوڑے عرشوں پر بنتے ہیں تو پھر طلاقیں کیوں ہو جاتی، پھر جدائیاں کیوں ہو جاتی، پھر گھر برباد کیوں ہو جاتے ہیں؟ اگر وہ جوڑے اللہ نے بنائے ہیں، اگر وہ جوڑ اللہ نے جوڑا ہے تو اللہ کے جوڑے ہوئے کو کون توڑے؟ جسے اللہ نے جوڑا ہو اسے کون توڑ سکتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے جوڑتے بھی ہم ہیں، توڑتے بھی ہم ہیں۔ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کی کائنات میں صرف ایک جوڑا ہے جو عرش پہ بنا ہے، وہ ہے علی و بطول کا۔ صرف ایک جوڑا، اللہم صلی علی محمد، جو عرش پہ بنا ہے۔ جبرائیل خداوند عالم کی طرف سے پیغام لے کے محضر مبارک پیغمبر اکرم میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، ہدیہ درود و سلام کے بعد جبرائیل عرض کرتے، یا رسول اللہ، خدا فرماتا ہے کہ میں نے مالائے اعلیٰ میں نور کا عقد نور سے کر دیا۔ یہ لفظ ہے روایت کے، میں نے مالائے اعلیٰ میں نور کا عقد نور سے کر دیا ہے۔ آپ زمین پہ زہرا کا عقد علی سے پڑھ دیں، زہرا کا عقد علی سے پڑھ دیں۔ اور خدا جانتا ہے جب حضرت امیر المومنین آئے نا خواستگاری کے لیے، سرکار دو عالم نے فرمایا، یا علی تمہارے پاس حق مہر میں دینے کے لیے کیا؟ تمہارے پاس حق مہر میں دینے کے لیے؟ امیر المومنین عرض کرتے ہیں، ذمہ داری سے روایت عرض کر رہا ہوں، یا رسول اللہ یہ تلوار ہے، یہ زرہ ہے۔ اب دو روایتیں ہیں، دونوں عرض کر رہا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ گھوڑا ہے، ایک روایت میں ہے کہ یہ ناقہ ہے، یہ اونٹنی۔ یا رسول اللہ یہ ہے میرے پاس زرہ میں حق مہر میں دینے کے لیے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا، یا علی تو مرد میدان ہے، مجاہد اسلام ہے، گھوڑا بھی تیری ضرورت ہے، تلوار بھی تیری ضرورت ہے، تجھ جیسے بہادر کے لیے زرہ ضروری نہیں۔ تجھ جیسے بہادر کے لیے زرہ ضروری نہیں۔ وہ زرہ حضرت امیر المومنین کا فروخت کی گئی۔ دو روایتیں یہاں بھی، 480 درہم، 500 درہم۔ یہ 500 درہم صدیقہ طاہرہ کا حق مہر قرار پایا، اور یہ وہی حق مہر تھا جو جناب خدیجۃ الکبریٰ کا حق مہر تھا۔ یہ وہی حق مہر تھا جو جناب صدیقہ کبریٰ کا حق مہر تھا۔ 500 درہم حق مہر تجویز ہوا، بنت پیمبر تک اطلاع پہنچی کہ 500 درہم میرا حق مہر تجویز ہوا۔ بابا کی خدمت میں عرض کرتی ہیں، یا ابتا ان بنات الناس یتزوجن بالدراہم والدنانیر وانا بنتک یا رسول اللہ۔ بابا دنیا کی عورتوں کا حق مہر بھی درہم و دینار، اور میں رسول کی بیٹی، میرا حق مہر بھی درہم و دینار۔ فما الفرق بینی و بینہن، بابا مجھ میں اور عام دنیا کی عورتوں میں فرق کیا رہ گیا؟ میں یہاں روکنا چاہوں گا آپ کو۔ دیکھیے، یہ جب کبھی بھی کوئی عقد کی محفل ہونا تو یہ بحث وہاں ضرور چھڑ جاتی ہے۔ یہ شرعی حق مہر لکھ لیں، یاد رکھیے شریعت میں حق مہر کی کوئی حد معین نہیں، کوئی لمٹ معین نہیں، بلکہ شرعی حق مہر ہر وہ حق مہر شرعی ہے جس کا خاتون تقاضا کرے، ہر وہ
وہ حق مہر شرعی ہے جس پہ خاتون راضی ہو۔ میں آپ کے سامنے زندہ مثال بیٹھا ہوں، میں نے ایسے عقد پڑھے، جنگ میں مجھے عقد پڑھنے کا اتفاق ہوا جس میں اس لڑکی نے یہ تقاضا کیا کہ میرا حق مہر صرف یہ ہے، میرا شوہر مجھے امام رضا کی زیارت کروا۔ اور ایسی مثالیں کئی موجود ہیں کہ خاتون نے تقاضا کیا میرا حق مہر صرف یہ ہے، میرا شوہر مجھے والی کربلا کی زیارت کروا دو۔ اور زمانہ پیغمبر میں ذمہ داری کے ساتھ حیات پیغمبر میں ایسے عقد پڑے گئے کہ جس میں خاتون نے یہ تقاضا کیا کہ میرا حق مہر صرف یہ ہے، میرا شوہر مجھے قرآن کی تعلیم دلا دے، میرا شوہر مجھے قرآن پڑھنا سکھا دے، میں قرآن پڑھنا سیکھ جاؤں، یہی میرا حق مہر ہے۔ اب سمجھے ہو شرعی حق مہر کیا ہے؟ جس پر خاتون راضی ہو۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ سنت عمل، سنت طریقہ یہی ہے کہ جو حق مہر بنت پیمبر کا رکھا گیا وہی حق مہر ہر مومنہ کا ہونا چاہیے۔ لیکن یقین فرمائیے کہ چونکہ ہمارا معاشرہ کوئی اسلامی معاشرہ تو ہے نہیں جی، افراط و تفریط کا شکار ہے معاشرہ۔ یقین فرمائیے ایسے عقد پڑے گئے، 50 لاکھ روپیہ حق مہر مانگا گیا، رکھا گیا، اور ایسے نکاح بھی پڑے گئے جن میں 100 اور 50 روپیہ حق مہر بھی رکھا گیا۔ نہ وہ طریقہ ٹھیک، نہ یہ طریقہ ٹھیک۔ اگرچہ سرکار دو عالم کا فرمان ہے خیر و نساء امتی اقلہن مہرن، پاک پیغمبر نے فرمایا تھا میری امت کی سب سے بہتر عورتیں وہ ہیں جن کا حق مہر تھوڑا ہو، جن کا حق مہر تھوڑا ہو، میری امت کی سب سے بہتر عورتیں وہ۔ اب آئیے اس حدیث کی طرف۔ رسول زادی کو جب اطلاع ہوئی نا کہ 500 درہم میرا حق مہر تجویز ہوا، عرض کی بابا جان عام دنیا دار عورتوں کا حق مہر بھی درہم و دینار، اور میں رسول ثقلین کی بیٹی، میرا حق مہر بھی درہم و دینار، فمل فرق بینی و بینہن، بابا مجھ میں اور عام دنیا دار عورتوں میں فرق کیا رہ گیا؟ سرکار دو عالم نے فرمایا، سننا جملہ، سرکار دو عالم نے فرمایا فاطمہ بیٹی تمہیں یہ حق مہر منظور نہیں؟ بی بی عرض کرتی بابا میں درہم و دینار نہیں چاہتی۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ بیٹی تو کیا چاہتی ہے حق مہر میں؟ صدیقہ طاہرہ عرض کرتی ہیں یا ابتا ان تدعو ربک ان یجعل الشفاعۃ مہری فی اسات امتک، بابا میں درہم و دینار نہیں چاہتی، اپنے رب سے دعا کریں اللہ رب العزت مجھے آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کا حق مہر کے طور پہ عطا فرمائے۔ میں درہم و دینار نہیں چاہتی، میں درہم و دینار نہیں چاہتی، میں تو آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کا حق مہر کے طور پہ مانگ۔ خدا جانتا ہے، روایت کہتی سرکار دو عالم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دی، جبرائیل جنت سے سبز ریشم کے کپڑے پہ خدا کی طرف سے یہ تحریر لایا، میرا حبیب میں نے تیری امت کی شفاعت کا حق فاطمہ کو عطا کر دی۔ اور میں نے پڑھا ایک کتاب میں جب رسول زادی کا آخری وقت آیا نا اور بنت پیمبر نے جو وصیتیں فرمائیں، ایک جملہ وصیت کا یہ موجود ہے کتابوں میں کہ رسول زادی نے عرض کی یا ابو الحسن وہ تحریر جس پہ میرا حق مہر درج ہے میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ دفن کر دو۔ یہ آپ کی محبت، میں تو باب فضائل میں ہوں، خوش نصیب ہو اللہ نے ہماری بخشش کے کیسے کیسے سامان پیدا کیے۔ فاطمہ کہتے ہی اسے ہیں جو شفاعت کر کے محبوں کو جنت لے جائے، یہ ہماری بخشش کے سامان ہیں۔ ایک صلوات پڑھ عظمت زہرا پہ بلند آواز۔ اللہ